Well, thank you very much and congratulations for a great campaign. And we all are very happy when we see all the polls going in our favor and looking forward to have you in White House very soon, sir. And I wanted to just say that the whole Muslim community is 100% behind you, and we're going to fill the gaps, especially the states like Michigan. We are registering the votes. We are speaking to everyone. Calls all day long. And inshallah, we will deliver what we... So you are touching the right subjects too, which are dear to Muslim community, especially your stand on Kashmir and so many other issues. They are very well welcomed. And I believe you will be the president who will receive the highest number of votes from Muslim community. So, congratulations. I'd be very proud if that were the case. I told you, one of my... پاکستانی امریکن کمیونٹی کی سرکردہ نمائندہ تنظیموں نے امریکی صدارتی الیکشن میں سابق نائب صدر جو بائیڈن کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور اس سلسلے میں ٹیکساس، ہیوسٹن اور نیو یارک میں فنڈ ریزنگ بھی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے ذاتی دوست اور ارب پتی تاجر ڈیموکریٹ طاہر جاوید جو بائیڈن کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں اور اب تک $1.3 ملین کی حتی رقم اکٹھی کر چکے ہیں۔ طاہر جاوید امریکن پاکستانی کاکس کے بانی بھی ہیں، اور جب وزیر اعظم عمران خان امریکہ آئے تھے تو طاہر جاوید نے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ سینیٹرز کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی کروائی تھی۔ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے ویڈیو لنک کے ذریعے پاکستانی امریکن کمیونٹی کی سرکردہ رہنماؤں سے ملاقات کی۔ جو بائیڈن نے ویڈیو لنک پر طاہر جاوید سے 1-to-1 گفتگو کی۔ جو بائیڈن نے اس موقع پر دیگر امریکی مسلمان رہنماؤں جن میں اٹارنی نعمان حسین، محسن انصاری، مصطفیٰ تمیز اور ڈاکٹر اعجاز احمد شامل تھے سے بھی بات چیت کی۔ I'm going to introduce you to our co-hosts and our co-chairs who made this great event possible. First, for our co-host, we have Joseph Ahmed. We have Hadi Amr. Hadi, how are you? Good. Mohsen Ansari. Dana Basha. فنڈ ریزنگ کی کامیاب انعقاد اور انتخابی مہم میں ہراول دستے کا کردار ادا کرنے پر جو بائیڈن نے طاہر جاوید کو خراج تحسین پیش کیا۔ جو بائیڈن نے اس موقع پر یقین دلایا کہ وہ صدر بنے تو ان کی انتظامیہ میں مسلمانوں کی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے گا اور مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ As president, I'm going to fight every day to lead those changes, and I will listen. I'll partner with your community, including Muslim Americans at every level of and I'll include them in every level of my administration. And we're going to start by ending racist policies like Trump's Muslim ban on day one. It's not only a vicious, hateful action, but it hurts our economy, our global standing, our values as a nation. طاہر جاوید نے اس موقع پر جو بائیڈن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی مسلمانوں کی اکثریت ان کے ساتھ ہے۔ طاہر جاوید نے اس موقع پر میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ آج مسلم کمیونٹی آل اوور یونائٹڈ اسٹیٹس متحد ہو کر کے جو بائیڈن کا ایک فنڈ ریزر کیا جس کا ہوسٹ میں تھا، اور ہم نے $1.3 ملین ریز کیا، اور وائس پریزیڈنٹ بائیڈن نے واپس ان چیزوں کے اوپر ایمفسائز کیا کہ مسلمان اس کی ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ جو احتسال کیا جا رہا ہے جگہ جگہ پہ، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، روہنگیا کے اندر، ان ساری چیزوں کو بڑا سیریسلی لیا جائے گا اور اس کا حل نکالا جائے گا۔ انہوں نے واضح طور پہ 2 country تھیوری فار پیلسٹائن اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینا اور بہت سارے اور ایشوز جو ہمارے لیے بہت ڈیئر اینڈ نیئر تھے ان کے اوپر بڑی واضح بات کی۔ مسلم کمیونٹی از ویری ہیپی، مسلم کمیونٹی از 100% متحد بہائنڈ جو بائیڈن۔ کمیونٹی کے کچھ حلقے اس بات پر بھی نالاں ہیں کہ سابق نائب صدر جو بائیڈن اس وقت سچویشن روم میں اوباما ٹیم کے ساتھ بیٹھے تھے جب ایبٹ آباد میں بن لادن کو گرفتار اور قتل کیا جا رہا تھا، اور وہ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے سارا منظر لائیو دیکھ رہے تھے۔ اس واقعہ سے پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچا تھا اور پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں پاکستانی امریکن کمیونٹی اور مسلمانوں پر ایک عذاب آیا تھا اور امیگریشن کے مسائل کے علاوہ گرفتاریوں کا عمل شروع ہوا، جس سے پاکستانی امریکن اور مسلم کمیونٹی میں ریپبلکن پارٹی کے خلاف منفی جذبات پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے پاکستانی امریکن کمیونٹی نے انتخابات میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹ پاکستان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں۔